کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں چونکہ روز شہادت امام حسن مجتبیٰ 7 سفر کو یہاں پہ منایا جاتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ بارگاہ سید الشہداء میں امام حسن کا پرسہ پیش کریں اور امام حسن کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی کریں اور آخر میں شہادت کا بھی کچھ تذکرہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں انتہائی قابل احترام نجف اشرف سے تشریف لائے ہوئے محترم شیخ صابر کمال صاحب کہ جو کہ ماشاءاللہ خود خطیب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، اور ایک زبان کے نہیں بلکہ کئی زبانوں کے شاعر بھی ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیریت سے آپ انشاءاللہ؟ سلامت ہے، سلامت۔ بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے سحر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں۔ خدا کی ذات آپ کی زیارت کو بھی قبول فرمائے اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی آپ سے مستفید ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے آپ سے، اور ان کی سیرت کے چیدہ چیدہ اوراق ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام میں پیش کیے جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا، سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علیکم ابو الفضل العباس بن امیر المؤمنین، السلام علی الحسن المجتبیٰ علیہم آلاف التحیۃ والثناء۔ سب سے پہلے میں سحر ٹی وی اور ان کے تمام کارمندگان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو کروں۔ یقیناً امام حسن مجتبیٰ وہ مظلوم شخصیت ہے جس کا تذکرہ تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں، خصوصاً آپ کے بچپنے کے حوالے سے مختصر تذکرہ ملتے ہیں، اس کے بعد آپ کے انفوان شباب یعنی جوانی کا جو عالم ہے اس میں بہت کم ہی آپ کا تذکرہ ہے، اور آخر میں بھی جب آپ کے شہادت کے ایام ہیں ان ایام میں بھی آپ کے چاہنے والے جو پہلے آپ کو ٹوٹ کے چاہتے تھے بعد میں انہوں نے دغابازی کر کے آپ کے لیے ایسے القابات دے دیتے ہیں جو واقعاً ان کی مظلومیت کی عکاسی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جن کے حوالے سے پیغمبر گرامی اسلام کے کلمات کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہے اور ان کا مقام کتنا بلند مقام ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اور کہیں اگر کسی اور کلام کی طرف دیکھیں تو فرماتے ہیں احب اللہ من احبہما وابغض اللہ من ابغضہما، جو حسنین کریمین کو چاہیں ان سے محبت رکھے پروردگار تو ان سے محبت رکھے، اور خود پیغمبر فرماتے ہیں بلکہ میں چاہتا ہوں اللہم انک تعلم انی احبہ واحب من یحبہ یا احبہما واحب من یحبہما، دونوں کے حوالے سے بھی تذکرہ ملتا ہے اور روایت میں الگ الگ سے بھی ذکر ہوا ہے۔ لہذا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں حسن کو کس قدر چاہتا ہوں، اور پروردگار تو بھی ان کو چاہے اور تو ان کو بھی چاہے جو امام حسن علیہ السلام کو چاہتے ہیں۔ وہ ایک معیار بتا دیا کہ جس نے رضایت خدا تک پہنچنا ہے یا مقام رضایت خدا تک پہنچنا ہے اس نے در حسن سے ہو کر پہنچنا ہے۔ بالکل۔ تو اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیوں نہ وہ ان کی مرتبت اور ان کا جو عظمت بلند ہو، چونکہ جن کا بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت ہو، جن کی مادر گرامی فاطمۃ الزہرا جیسی شخصیت ہو، جن کے لیے ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لمحبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا، یعنی دنیا و ما فیہا اگر مدیون ہے تو انہی ذوات مقدسات کی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مدیون ہیں جن کی برکت سے ہمارا وجود ہے، جن کی برکت سے ہم جو کچھ ہماری ملکیت میں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا میں، جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ سب انہی کی مدیون ہے۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اگر سیرت طیبہ کو دیکھیں اور ان کی عظمت کو دیکھیں تو ایک مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام کے پشت پر آپ سوار تھے، تو کہنے والا جب دیکھنے والوں سے دیکھتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں نعم المرکوب، کتنا جو نا خوبصورت سواری ہے، یا تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام فرما رہا ہے
کیوں نہیں کہتا ہے نعم الراکب؟ جو سوار ہے وہ کتنا عظیم شخص سواری کو تو دیکھتے ہو لیکن سوار کو نہیں دیکھ سواری کو دیکھ رہے لیکن سوار کو نہیں دیکھ رہے. یعنی پیغمبر گرامی اسلام ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی محبت میں کہتے ہیں، لیکن پیغمبر گرامی اسلام کی ذات تو وہ ذات ہے جو ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. پروردگار کی رضایت کے علاوہ، پروردگار کی طرف سے اشارے کے علاوہ آپ زبان مبارک کو جنبش تک نہیں دیتے. لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام جب فرما رہا ہے کہ نعم الراکب، یعنی عظمت ہے امام حسن کے لیے، یہی کافی ہے. اور اگر ہم قرآن کی طرف نظر دوڑائیں تو قرآن میں بارہا مختلف مقامات پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کبھی ابنا انا اور کبھی آپ مباہلے کے حوالے سے جو آیات اہل بیت کے حوالے سے امام حسن اس میں شامل ہیں. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ایک مختصر سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور تذکرہ ہوگا امام حسن مجتبیٰ کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی آواز حرم مطہر امام حسین علیہ السلام تک پہنچے اور آپ اپنا آقا و مولا کی خدمت میں اپنا سلام عقیدت پیش کر سکیں، تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹیلی فون نمبرز جو آئیں گے، ان ٹیلی فون نمبرز پہ انشاءاللہ آپ رابطہ کریں گے اور آپ کی آواز پہنچ سکے گی. آپ اپنے وائس میسیجز ریکارڈ کرا سکتے ہیں اور ان وائس میسیج کو ہم کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام میں نشر کر سکیں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی امام حسن مجتبیٰ اور ان کی سیرت کے چند پہلوؤں کے حوالے سے، اور گفتگو فرما رہے تھے جناب شیخ صابر کمال نجفی صاحب. جی قبلہ جاری رکھیے گا. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے اگر دیکھیں قرآن مجید میں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل فلعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو یہاں پر ابناءنا کا جو مصداق ہے قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر گرامی اسلام نے ابناءنا، اسی لیے اس کے علاوہ بھی قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ابناءنا کہہ کے یہاں پر اپنے بیٹوں کے مصداق کے طور پر مباہلے میں لے کے آ گئے. قرآن کی نص قرآن ہے. اور اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں تو آیت تطہیر کا جو مصداق ہے، جب کساء کے نیچے چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی آیت تطہیر کے مصادیق میں سے ایک مصداق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. اور اگر ہم آیت قربہ کی طرف دیکھیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو اس وقت اگر ائمہ معصومین علیہ السلام سے خود حتیٰ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب مناظرہ کیا تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو اپنی حقانیت، اپنی خلافت پہ حقانیت کی ثبات کے لیے اسی آیت قربہ اور انہی آیات کی تلاوت فرمائی. تو یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے گوشوں میں سے کچھ گوشے، اگرچہ ان کے فضائل کا احصاء تو ہم نہیں کر سکتے چونکہ کمال مطلق ذات نے جن کو کمال عطا کیے تو ان کی کتنے کمالات ہوں گے. لہٰذا پروردگار کی طرف سے خاص عطا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات کے لیے. اگر آپ کی سیرت کی طرف دیکھیں
دیکھیں تو آپ کو کریم اہل البیت علیہ السلام کا لقب دیا جاتا ہے، اگرچہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے ہر ایک کریم ہے، لیکن کریم ابن کریم ہے، لیکن بعض القابات ایسے ہوتے ہیں جو مختص ہو جاتے ہیں، وہ کیسے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اگر کرم کے حوالے سے اگر ہم تاریخ کی طرف دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی بار آپ نے اپنے گھر کو جھاڑو دے کے تمام غرباء فقراء میں تقسیم کی، یعنی جو کچھ تھے ان سب کو رائے خدا میں آپ نے عطا کیا، یعنی کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا۔ اور اس کے علاوہ اگر عفو درگزری کے حوالے سے دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ شام سے ایک شخص آ جاتا ہے اور آنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جب معلوم ہوتا ہے تو امام حسن مجتبیٰ کو سب و شتم کرنے لگتا ہے، آپ کے والد بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام کو سب و شتم کرنے لگتا ہے، تو اس وقت آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے، کہنے لگے مولا آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم اس کے منہ بند کر سکیں، تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ آپ لوگ خاموش رہیں، اس کو بولنے دیں۔ جب وہ بول کے ختم ہو جاتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ، اور ایسا کیوں نہ ہو، چونکہ شام میں تقریباً کئی عرصہ تک منبروں سے امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر جمعے کی نماز میں جز خطبہ قرار دے کے سب و شتم کرتے رہے، لہٰذا ان کے دلوں میں نفرت سے بھرا ہوا تھا اولاد امیر المومنین علیہ السلام سے، بنی ہاشم سے، لہٰذا جب اس نے سب و شتم کرنا چھوڑ دیا تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ بڑھ کے فرماتے ہیں، یہاں پہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ امام حسن مجتبیٰ نے ان کا جواب پتھر سے دیا، جس طرح ہمارے ہاں اس طرح مقولہ ہے کہ اگر وہ اس طرح بات کرے تو ہم اس کو بڑھ کے اس کو جواب دیں گے۔ اخلاق اہل بیت ہم دیکھتے ہیں، لیکن اخلاق اہل بیت علیہ السلام میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا لگتا ہے کہ آپ مسافر ہیں، لگتا ہے آپ تھکے ہارے ہیں، آپ تھکے ہارے ہیں، اگر آپ کو آرام کی ضرورت ہے تو میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ تشریف لائے اور کھانا تناول کرے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم حاضر خدمت ہے۔ تو اس وقت فوراً کہتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا کی ذات بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ یہ اخلاق کے ذریعے اسلام منوانا ہوتا ہے، اخلاق کے ذریعے اسلام کی آبیاری کی، بالکل۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی عفو درگزری کا ایک واقعہ، اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ کے کنیز میں سے ایک کنیز کی ہاتھوں آپ کی جو نا ایسا فعل سرزد ہو گئے جو غصہ اور باعث جو نا غصہ ہوتا، تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے فوراً کی تلاوت کی، اور ایسا بھی کیوں نہ ہو ان کے گھر میں پلنے والے جو خواتین ہیں، کنیز ہیں، جو غلام ہیں، وہ بھی آیتوں کی فر تلاوت کر لیتے ہیں، چونکہ جس گھر میں آیت قرآن نازل ہوئی ہو، جس گھر میں ہمیشہ زمزمہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہو، تو یقیناً ان کا جو اثر ہے معرفت ہو جاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ، تو اس وقت فوراً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لقد کرمت غیظی، تو وہ کہتے ہیں والعافین عن الناس، تو لقد عفوت کہ میں نے تجھے عفو درگزر کی، واللہ یحب المحسنین، وہ بھی اکتفا نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ خدا احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو کہتے ہیں انت حرہ، تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا عفو درگزری کا یہ سیرت طیبہ میں سے ہے۔ بہت سارے سیرت ہے جو ہمارے پاس جو ہے نا وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی نے موقع دی تو اگلے دفعہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ضرور، بہت بہت شکریہ قبلہ، انشاءاللہ سلسلہ گفتگو بھی جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم چلتے ہیں آپ کے ان میسیجز کی جانب کہ جو آپ نے ہمیں ارسال کی، آئیے سنتے ہیں آپ کے درد دل کو بارگاہ سید الشہداء سے۔ الحسین ولا ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، السلام علیکم ابو الفضل عباس، آپ سب کو بہت بہت میرے طرف سے سلام، آپ کو جزائے خیر عطا کرے اللہ، اربعین میں مجھے بھی بلا دے یا مولا مجھے بھی بلائے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عزیز نواز ہوں، جھنگ پاکستان سے۔
امام سید الشہداء علیہ السلام کے لیے گلہ عقیدت درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام منی ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہمارا سلام ہو قبلہ عشق عالمین پر، ہمارا سلام ہو مظلومین کی مقاومت کے علم بردار پر، ہمارا سلام ہو نا امیدی کے تلاطم میں تھپیڑے کھاتے گناہ گاروں کی کشتی نجات پر، ہمارا سلام ہو پانی کے ہر گھونٹ پر یاد آنے والے تشنہ لب امام پر، ہمارا سلام ہو زینب و رقیہ کے امام پر، ہمارا سلام ہو حبیب و مسلم کے رہبر و رہنما پر، ہمارا سلام ہو عباس با وفا کے امام، ہمارا سلام ہو برزخ کے خوف میں وجہ تبسم پر، ہمارا سلام ہو ہماری خاک میں صاحب تفسیر خاک شفا پر، ہمارا سلام ہو کربلا کی یاد لیے منتقم امام پر، ہمارا سلام ہو غیبت میں ہماری آمادگی کی طرف نگاہیں لگائے حجت خدا پر، ہمارا سلام ہو وعدہ خدا کے انصار پر، ان کے متحرک جسموں پر، ہمارا سلام ہو کربلا کے وارث کے گرد حالہ بنائے سرفروشوں پر۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ہمارے عہد پر قائم رکھے اور اس عہد سے وفا پر بھی ہمارا مددگار ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجتہم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی آواز پہنچے کربلائی معلی، اگرچہ آپ دور ہوں، دل میں حسرتیں ہوں، تو آپ اسی نمبر پہ جو آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں ہمیں میسج کر سکتے ہیں، وائس میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے پیغامات بارگاہ سید الشہداء میں پہنچ سکیں اور کچھ نہ کچھ آپ کے دل کا درد دل کا مداوع ہو سکے انشاءاللہ۔ سلسلہ گفتگو جاری تھا امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے انتہائی قابل احترام جناب شیخ صابر کمال نجفی صاحب۔ ایک بار دوبارہ آپ کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے کچھ سیرت کے پہلو آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے۔ ہر امام کو مختلف قسم کی ابتلاعات اور مختلف قسم کی مشاکل بھی درپیش رہیں۔ جب ہم امیر المومنین کو دیکھتے ہیں تو ان کی زمانے میں امام کو پہچانا نہ گیا، امام اس چیز کا شکوہ کرتے رہے کہ میں جس قابل تھا وہ جیسے سوالات مجھ سے نہیں کیے گئے۔ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں، در حالانکہ ان سے زمین کے سوال کیا جاتے، آسمانوں کے علم کو پہنچا جاتا، سلونی کا دعویٰ کرتے اس دنیا سے گزر گئے، بلکہ دنیا نے امام علی کو مفقود کر دیا۔ امام حسن کے زمانہ بھی ایک خاص قسم کی کنٹروورسیز کا زمانہ رہا، سازشوں کا زمانہ رہا، اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گی امام حسن مجتبیٰ پر، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ بہت بصیرتی تھی ان لوگوں کی۔ میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو اس حوالے سے بھی ہوتا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو سمجھ سکیں اور وہ غلطیاں کی جو اس وقت کے لوگوں سے ہوئیں کہیں ہم سے سرزد نہ ہو جائے۔ بے شک بہترین سوال ہے قبلہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے ہر ایک کے دور میں، حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، امیر المومنین علیہ السلام نے جب جنگ صفین میں قرآن کو نیزے پہ بلند کیا طرف مقابل کی طرف سے، تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ آپ اس کو دیکھے بغیر جنگ جاری رکھیں۔ تو اس وقت وہاں پہ ایک گروہ نمودار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، چونکہ ان کا جو شعار تھا کہ لا حکم الا للہ، خدا کے حکم کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ہے۔ جو شعار تھا وہ تو بہت خوبصورت شعار تھا، لیکن کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، یہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے بعد میں وضاحت فرمائی۔ تو اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب صلح کیا، امیر شام کے ساتھ صلح کیا، تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا یا مذل المؤمنین نعوذ باللہ من ذلک۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور یہ لقب یہ بصیرت کی کمی کی وجہ سے تھا، ان کو وہ حقائق معلوم نہیں تھے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جانتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں خود صلح کے جو شرائط ہیں ان کو دیکھیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کس بنا پہ صلح کیا تھا۔ کیا واقعاً مومنین کو ذلیل کرنے کے لیے کیا تھا یا مومنین کی جان کی حفاظت کے لیے کی تھی؟ کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اسلام کی حفاظت کے لیے کی تھی یا اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کی تھی؟ آپ شرائط کے ابتدائی اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے کہا کہ قرآن اور سیرت کے اوپر عمل کرنا، قرآن اور سیرت پر عمل کرنا، عمل پیرا ہونا، یہ اولین شرائط میں سے تھے۔
آخر یعنی کیوں اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ قرآن اور سیرت رسول کو فراموش کر دیا گیا. فراموش کر دیا تھا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. بصیرت والے ہوتے تو اسی ایک جملے سے سمجھ جاتے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا, آپ اسی سے اندازہ لگا سکیں گے. مغیرہ ابن شعبہ, وہ اس کو والی مدینہ قرار دیا امیر شام نے. تو وہ جب شام چلا گیا, اپنے فیملی کے ساتھ شام چلا گیا, تو دربار شام میں بیٹھ کے وہ جب واپس رات گئے وہاں پہ بیٹھتے تھے, پھر واپس جب گھر آتے تھے تو ان کی تعریف کرنے لگتے تھے کہ کس قدر امیر شام جو ہے نا فتین ہے, ذہین ہے, چالاک ہے اور فہم و فراست کے مالک ہے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آ گئے اور بہت رنجیدہ حالات میں آ گئے. ان کے چہرے پہ جو ہے نا بہت یعنی مایوسی چھائی ہوئی تھی. تو اس وقت ان کا بیٹا پہلے تو ڈر گئے کہ اس سوال کرے کہ وجہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, لیکن بالآخر رہا نہیں کہ انہوں نے سوال کیا کہ بابا شاید ہم سے کوئی خطا ہو گئے ہے, یا آپ کے لیے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو گیا, یا آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, کیا مسئلہ ہے. تو اس وقت اس نے فوراً کہا میں ایک ایسے ذلیل اور ایسے جو ہے نا خبیث شخص کے دربار سے آ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں بہت رنجیدہ ہوں, بہت افسردہ ہوں. سوال کیا بابا آخر کیا وجہ ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا ماجرا ہے. تو اس نے کہا کہ جب میں نے امیر شام کو کہا کہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ حکومت کافی عرصہ حکومت کی ہے, آپ نے ہر وہ کچھ حاصل کیا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے, ابھی آپ کے عمر کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں, تو آپ کچھ عدل انصاف سے بھی کام لیں, مومنین کے اوپر تھوڑا وسعت دیں, خصوصاً آپ کے جو صلہ رحم ہیں ان کے اوپر اپنے صلہ رحمی دکھا دیں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم جو ہے نا ان کا سلسلہ نسب عبد الشمس تک جا ملتے ہیں, اور عبد الشمس کی اولاد ہے جو بنی امیہ اور بنی ہاشم کی طرف منتقل ہوئے. تو ان اور آبا و اجداد کے حساب سے وہ تو رشتہ دار ہیں جو بھی ہو. تو کہا کہ صلہ رحمی کم از کم صلہ رحمی تھوڑا دکھا دیں. تو اس وقت امیر شام فوراً کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ اول آیا اور اس نے تگ و دو کی کوشش کی, زحمتیں اٹھائی, سب کرنے کے بعد حکومت کی. آخر میں جب وہ اس دنیا سے چلا گیا ان کا نام اسی کے ساتھ ختم ہو گئے, مٹ گئے. اس کے بعد دوسرا خلیفہ آیا, اس نے بھی جو ہے نا فتوحات کی, اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی, بقول ان کے قربانیاں دی, سب کچھ کی. لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا ان کا نام بھی ختم ہو گیا. اور اس کے بعد میرا بھائی عثمان آیا. وہ کہتے ہیں خود امیر شام کہتے ہیں میرا بھائی عثمان آیا, خلیفہ ثالث آیا, اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے آپ خود جانتے ہیں. ان کو قتل کر دیا گیا, ان کے گھر میں ان کو محصور کر دیا گیا. نام تو ان کے بعد بھی ختم ہو گئے. جبکہ ابن ابی قبس کا جو ہے 5 دن میں 5 مرتبہ نام لیتا ہے. آپ محسوس کریں کہ یہ ابن ابی قبس کہاں کہا تھا جب جنگ احد میں اسلام کے لیے ہزیمت اٹھانی پڑی. تو اس وقت ابو سفیان نے کہا, پیغمبر گرامی اسلام کو تنزیہ کہا تھا ابن ابی قبس. تو کہا ہے کہ 5 مرتبہ پیغمبر محمد کا نام اذان میں آ رہا ہے, تو جب تک یہ نام ختم نہ ہو اس وقت تک جو ہے نا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو لہٰذا اس کا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اب آپ اسی لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اسی پیغمبر کے نام کو, اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اگر آپ کو مذل المؤمنین کہنا پڑے تب بھی آپ جو ہے نا. انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی, اسی وقت سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ و ناصر. فداك يا حسين, فداك يا حسين, بالحزن صار الجفن يرسم سلام عيوني. فداك يا حسين, روحي أنذرها إلك شجرة وتطيح غصوني. فداك يا حسين, أقضي ليلي بالسهر واسأل علي القمر. أقضي ليلي بالسهر واسأل علي القمر. دمعي المصابك جرى وتشهد علي جفوني. فداك يا حسين, فداك يا حسين. من يمر بي الحزن كل عضو بجسمي يوين, بسمتي من تندفن مقبرة دمع الجفن. أشوفك نور شيب أحزاني الكبر, من كسر وبلا جبر صارت أيامي قبر, بيدك كفني الصبر.